میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے، حالانکہ وقت کی زمینیں تو بہت ہیں لیکن ہم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے، نہ ہی ہاسپٹل تعمیر ہو رہے ہیں، نہ ہی یونیورسٹی تعمیر ہو رہے ہیں، نہ ہی کالجز تیار ہو رہے ہیں، کیا کریں ہم لوگ یہ بتائیے۔ اور ایسے لوگ ایسے مسلمان جو ہیں، ایسے بھی مسلمان ہیں جو اس پہ انجوائے کر رہے ہیں، 200 250 300 500 روپیہ مہینے کا دے رہے ہیں اور وہ اس پراپرٹی کا انجوائے کر رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے 2-3 باتیں آئی، ایک تو یہ ہے کہ جمعیت علماء کے آواز پہ جو آج لاکھوں لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی اس پروگرام میں، آرام کا میدان میں اور دیکھا گیا کہ لاکھوں لوگوں نے بہت زیادہ حصہ لیا اور احتجاج کیا۔ ہمارے ساتھ پہلے سے ہی حکومت سے درخواست کی جا رہی تھی کہ اس بل کو نہیں لایا جائے، آئیے ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا ان کا کہنا ہے آج کے جو سبھا میں، اس طرح سے جو رپورٹ کو مانا بھی زبردست جو رپورٹ بھی ہے، چاروں طرف سے جو ہے ٹریفک کا نظام ٹھپ پڑا اور دیکھا کہ یہاں سے لے کے 3-4 پارلیمنٹ میں لوگ جو ہے 250 کیا کہیں ہمارے دوسری پارٹی کے ممبروں نے 2025 کا جو وقف قانون بن گیا ہے یہ مسلمانوں کی طرف سے احتجاج جتایا عوام کی موجودگی یہ بتا رہی ہے کہ عوام کتنا پریشان ہے، مسلمان کتنا پریشان ہے، کتنا بے چینی ہے اس قانون سے۔ جمعیت علماء کے بیس پر ہم یہ قانون کو مسترد کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت ہند اس قانون کو باطل کرے، جیسے قانون مختلف دور میں مختلف وقت میں بنایا گیا ہے اس کو باطل بھی کیا گیا ہے۔ جو چیز عوام پسند نہ کرے اس کو رکھنے کا کوئی ضرورت کی درکار ہم نہیں سمجھتے۔ یہ پروٹیسٹ کا آغاز آپ لوگوں نے کیا ہے، جی آگے چل کے لاہے عمل کیا ہوگا آپ لوگوں کا؟ دیکھیے پروٹیسٹ کا آغاز جب ہندوستان کے علماء نے انگریز کے خلاف بھی شروع کیا تھا، وہ چلتے چلتے کامیابی سے ہمکنار ہو گئے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے اوپر والے سے امید ہے کہ ہم نے شروع کیا ہے اور اسی میں ملک کا بھی خیر ہے، ہمارے پبلک اس چیز کو سمجھیں گے اور ایک دن کامیابی ہمیں ضرور دے گی۔ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے، 16 تاریخ کو سنوائی ہوگی، کیا وہ کہیں گے؟ کیا لگتا ہے کہ مسلمانوں کے پکش میں ہوگا یا جس طرح سے ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ جو بل بن گیا ہے اسی پہ مہر لگا دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کا کام سپریم کورٹ سے ہوگا، ہمیں امید ہے، اور جو لوگ گئے ہیں سپریم کورٹ نے اس اپیل کو قبول بھی کیا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم یہ چاہیں گے کہ دستور کو بچائیں۔ آپ کو نہیں لگتا ملک سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر جو مذہب کی آزادی ہے اور مذہبی رواداری ہے اس چیز کو برقرار رکھتے ہوئے جو ملک کے حق میں مفید ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کے MP لوگوں نے جس طرح اس کی مخالفت کی ہے اور قانون داں مخالفت کی ہے اور آج قانون داں سڑک پہ اترے ہوئے بھی ہیں، ہائی کورٹ کے لائر لوگ مختلف اسٹیج سے بول رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، تو یہ چیز بالکل واضح ہے کہ یہ دستور کے خلاف ہے۔ لہذا ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ سے صحیح فیصلہ آئے گا، یہ سپریم کورٹ کا کام ہے، لیکن اگر عوام کو کوئی قانون پسند نہیں ہے تو عوام کی طرف سے احتجاج ہونا چاہیے، اس کے رد میں پردرشن ہونا چاہیے کہ عوام کیا چاہ رہی ہے اس کو دیکھ کر کے ملک میں قانون بننا چاہیے۔ دیکھا گیا کہ پورے 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے یہاں پہ شرکت کی، کئی لوگوں کو رام لیلا پارک جو ہے کم پڑ گیا، کیا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ لوگ کرکٹ میدان کو بھریں گے؟ دیکھیے آنے والے وقت میں بریگیڈ تو بھرنا ہی ہے، لیکن بریگیڈ سے بھی آگے جانا ہے۔ آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے جو طریقہ اختیار کیا پرامن، وہ سارے طریقے ہمارے سامنے ایک ایک کر کے ہم سب کچھ کرنے کو جائیں گے۔ ابھی ہم 1 کروڑ دستخط دے کر کے ایک اپیل ہم پردھان منتری کو دے رہے ہیں، وہ جائے گا، یہ بھی چلے گا، پروٹیسٹ بھی چلے گا، احتجاج بھی ہوگا، سب کچھ جاری رہے گا اور سپریم کورٹ میں بھی ایک سوال یہ بھی ہے کہ مسلمان جو ہیں بہت سارے لوگ ایک طبقہ جو ہے وہ پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہو رہے ہیں،
کیا وجہ ہے کہ ان کو جو ہے وقف بورڈ سے لگاؤ نہیں ہے یا ان کو کچھ فائدے نہیں ہے؟ اس طرح سے ایسا لگ رہا ہے. بہت سارے میں لوگوں سے بات کرتا ہوں تو ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے، حالانکہ وقف کی زمینیں تو بہت ہیں لیکن ہم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے. نہ ہی ہاسپٹل تعمیر ہو رہے ہیں، نہ ہی یونیورسٹی تعمیر ہو رہا ہے، نہ ہی کالجز تیار ہو رہے ہیں. کیا کریں ہم لوگ یہ بتائیے. اور ایسے لوگ، ایسے مسلمان جو ہے، ایسے بھی مسلمان ہیں جو اس پہ انجوائے کر رہے ہیں، 200 250 300 500 روپیہ مہینے کا دے رہے ہیں اور وہ اس پراپرٹی کا انجوائے کر رہے ہیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیے 2-3 باتیں آئی. ایک تو یہ ہے کہ اوقاف سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے. اوقاف سے ہر مسلمان فائدہ اٹھاتا ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری نماز کی جو جگہ ہے، ہمیں دفن ہونے کی جو جگہ ہے، ہمارا جو عیدگاہ ہے، جو مسجد ہے، یہ سب وقف پراپرٹی میں آتا ہے. یا اور کچھ پراپرٹی ایسے ہیں جو ان چیزوں کو چلانے کے لیے آمدنی کے طور پر لوگوں نے وقف کیا. کچھ پراپرٹی ایسے ہیں جو غریبوں کے لیے ہے. تو غریبوں کے لیے جو پراپرٹی ہے اس کو کسی کے قبضے میں ہے تو اس کو قبضہ ہٹا کر کے اس کو فائدے میں لانا چاہیے. جمعیت علماء برابر یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ پرانا کرایہ دار کی جو قانون ہے اوقاف کو اس قانون سے ہٹایا جائے. جمعیت علماء کی طرف سے بار بار یہ حکومت کو اپیل کی گئی ہے، پارلیمنٹ میں بھی بات اٹھایا گیا ہے کہ ذاتی ملکیت کا جو قانون ہے پرانے ٹھیکیدار یا کرایہ داروں کے لیے، ہم اس سے اوقاف کو نکالنا چاہتے ہیں. وہ ایک تحریک چل رہی ہے. ہمارے کچھ بھائی کو ہو سکتا ہے کہ وہ معلوم نہ ہو، یا وقف بورڈ کی جو کوششیں ہیں وہ معلوم نہ ہو جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ لڑائی آزادی کے بعد موجودہ حکومت سے برابر جاری ہے، ڈیمانڈ جاری ہے کہ جو فائدہ ہمیں قوم کی اس پراپرٹی سے ہونا چاہیے وہ صحیح معنی میں نہیں ہو رہا ہے. اس کے مختلف وجوہات، جیسے یہ پرانے اجارہ داری کے قانون میں ہونا اور کسی کے قبضے میں ہونا یا اس کے کاغذات کو ختم کر کے اس کو بک جانا، تو اس کے لیے تو ہم برابر ایسے قانون کی ڈیمانڈ کرتے آئے ہیں کہ قانون میں مضبوطی رہے گی. ایسے وقت میں قانون وہ آیا ہے جو ان جائیدادوں کو ہڑپنے کے لیے بنا. حضرت 2-3 کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمان طبقے جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر یہ بل ہمارے لیے کیوں غلط ثابت ہو رہا ہے، کیوں ہمارے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہے. 2-3 پوائنٹ ہمارے ناظرین کو بتائیں. ایک پوائنٹ تو یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ نیا کوئی وقف کرنا چاہے گا، کوئی پراپرٹی اپنی ملکیت میں ہے وہ اس کو وقف میں ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو 5 سال مسلمان ہے اس کا سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا. 5 سال سے وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، یہ دکھانا پڑے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ 12 سال اگر وقف پراپرٹی کسی کے قبضے میں ہے تو وہ اس کی ملکیت میں چلا جائے گا. یہ پہلو بن رہا ہے. اسی طرح اگر کسی پراپرٹی سے لے کر کے وواد ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ وقف ٹرائبونل کو ختم کر کے اس کو ڈی ایم سے جوڑا جائے گا. ڈی ایم فیصلہ کرے گا. ڈی ایم کو فیصلہ کرنے کا کیا حق ملتا ہے؟ کوئی عدالت ہے ڈی ایم، اس کو یہ حق دیا جا رہا ہے تو یہ بالکل دستور کے خلاف ہے. عدالت میں جائے گا، عدالت میں چیلنج کرنے کا حق ہے. ہمیں تو شکایت یہ ہے کہ بہت سارے اوقاف زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو کم از کم اس کا صحیح کرایہ تو مسلمانوں کو جائے، وقف بورڈ کو جائے. اس کے اوپر بھی کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. اب ایسے وقت میں جو 100 سال سے حکومت کے کوئی اس پر قبضہ ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کو کیسے ہم وقف میں لائیں گے؟ جبکہ اس کے پیچھے یہ مانگا جا رہا ہے کہ زمین لاؤ، کاغذات لاؤ. تو مغل دور کے کاغذات ہم کہاں سے لائیں گے؟ اس سے پہلے کی کاغذات کہاں سے لائیں گے؟ ہندوستان میں کیرالہ میں تو وہ مسجد ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کے زمانے سے ہے، تو وہاں کاغذات ہم کہاں سے لائیں گے؟ تو کاغذات کی جو بات ہو رہی ہے، پورا دنیا میں یہ قانون ہے کہ سب سے پہلے جس زمین پر جس کا قبضہ ہو گیا، جس کے استعمال میں ہو گیا، وہ اسی کا رہے گا. اب مسلمان اگر کوئی زمین انڈیا کا شروع سے اس کو استعمال کر رہا ہے اپنے مذہبی کام کے لیے، اپنے قوم کی ترقی کے لیے، قبرستان کے طور پر، وہاں سے اس کو ہٹانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب ایک ہندوستانی کو اپنے ذاتی کام سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اس کا گھر بنایا ہوا ہے، اس کا استعمال میں ہو رہا ہے، تو اس کو ہٹانے کا قانون نہیں ہے. اور وقف کے حق میں اس سے یہ قانون بنا لایا جا رہا ہے کہ کاغذات نہیں ہوگا تو ہم اس کو لے لیں گے. یہ کیسے ظلم ہے؟ اس کو کیسے مسلمان بخش سکے گا؟ آج مسلمانوں کے حق میں
में हो रहा है, कल ईसाई के हक में होगा, परसों सिख लोगों के हक में होगा। तो अगर इस वक्त हम इसको प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो आगे के लिए और खतरनाक बन जाएगा। हजरत, एक तरफ प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं मुसलमान, वो खतरा समझ रहे हैं, इस वजह कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का भी कहना है कि प्रोटेस्ट जायज़ है, प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन कल मैं एक इंटरव्यू जब ले रहा था, वक्फ बोर्ड बंगाल के जो हैं, वक्फ बोर्ड बंगाल मगरबी बंगाल के, उनके जो चेयरमैन साहब हैं शहीदुल मुंशी साहब जी, उनसे मैं जब बात कर रहा था, उनका कहना है कि अब हम लोग कोर्ट में जाएंगे, अब हम लोग कागजी कार्रवाई करेंगे और ये प्रोटेस्ट वगैरह ना करें। ये कहाँ की उनकी बात है जी, क्योंकि वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, उनके पास कुछ कानूनी पाबंदी है, लेकिन पब्लिक को दस्तूर ने हक दिया है कि कोई कानून ऐसा पब्लिक को मना करने का हक तो उनको नहीं बनता है ना। दस्तूर ने जो हक हमें दिया है, हम वो हक हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ हमने दिखाया भी है, और बंगाल के मुसलमानों ने दिखा दिया, कलकत्ता के मुसलमानों ने दिखा दिया कि वो अपना हक इस्तेमाल करने का। तमाम मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तमाम मुसलमानों को दो बात हम कहेंगे। एक बात तो ये है कि इस कानून को हटाया जाए, उसके डिमांड पर 100% मुसलमान इकट्ठा हो, और इख्तियार जब तक हम इसमें कामयाब नहीं होते हैं, इख्तियार जारी रखा। दूसरी चीज है कि अपनी प्रॉपर्टी औकाफ की हिफाजत के लिए खुद भी खड़े हो जाए, कागजात मजबूत कर ले, कमेटी बना ले, मुतवल्ली बना ले। कोई मस्जिद ऐसा न रहे, कोई ईदगाह ऐसा न रहे, कोई जगह ऐसी न रहे जो ऐसा मालूम हो कि इसके देखभाल करने वाला है, तो चौकीदारी का काम कर ले अपनी। हजरत, आखिरी सवाल, कुछ लोगों का कहना है, आखिरी सवाल, कुछ लोगों का कहना है कि इस बिल तो पास हो गया है, प्रेसिडेंट ने भी सिग्नेचर कर दिया है, कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि मुट्ठी भर जो सरदार है हमारे 2% हिंदुस्तान के, उन्होंने दिखा दिया बिल को वापस करके किसान आंदोलन, क्या कहेंगे? देखिए, मायूस नहीं होना, दुनिया में इंसान को जब तक सांस है तब तक आस है, मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बताया कि 100 कानून ऐसे बने हैं हमारे मौजूदा हुकूमत के आने के बाद जो दोबारा उन्होंने तब्दील, इसके हजारों मिसालें मौजूद, जिसमें किसी आंदोलन के बाद जो कानून में तब्दीली आई है वो मौजूद है। तो हमें नाउम्मीद क्यों होना चाहिए? दस्तूर ने जो हक हमें दिया है उसको इस्तेमाल करना ये हमारा फरीदा बनता है। ये हमें यकीन नहीं, ये हमें देखने की जरूरत नहीं है कि हमें कामयाबी मिलेगी तब हम आंदोलन करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। काम हमारा है, हम करते हैं।